بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کا نام قبر ہے۔ اللہ کی راہ سیدھے لوگوں کے لیے توانائی ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ نرم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر کرخت باتیں عذاب انگیز ہے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی جماہرت سے مفلسی آتی ہے۔ راستی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بیچتا ہے اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے حالت کی حقارت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانشمند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ بے وقوف کو اس کے حماقت کے مانند جواب مت دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کے مانند ہو جائے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا چیز ہے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پوری طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ تعلیم بہترین خیرات ہے۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ خیر ظاہر کرتا ہے، مگر دانشمند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ ایک مخلص اور دانا دوست پھلدار درخت کے مانند ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا، اور اگر اوپر چڑھ گئے تو پل پاؤ گے۔ سچا دوست جان دوم ہے اور چشم سوم بھی۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوست جور و جفا سے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ انسان خدا کا اور خدا انسان کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کے سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے، اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جس نے کسی کی عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، گویا اس نے ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے
جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ شرافت نسب بھی ایک نعمت ہے۔ کسی فاسق کی برائی کرنا عیب نہیں ہے۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش عظیم کانپ اٹھتا ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا، گویا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہے۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناف تول میں کمی کرتی ہے، وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے طرف جانتا ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں۔ عورت نماز اور خوشبو مجھے پسند ہے۔ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت کی عزت شریف الطبع لوگ ہی کرتے ہیں اور اس کی اہانت کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ ایک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشق بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی۔ اور برا دوست ایسے ہے جیسے بٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنے واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا۔ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم وارث انبیاء ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسی میری فضیلت امت پر ہے۔ علم تو نور خدا ہے جو گناہگاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں خوش خلق ہو۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ بحشت کے کنارے میں اس کو جگہ دے دوں۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ مزاح اور خوش طبعی ہی کرنے والا ہو، میں اس کو بحشت کے اندر گر دلانے کا ضامن ہوں۔ اور جو شخص اپنا حلق سنوارے، میں اس کو بحشت کے اوپر کے درجے میں گر دلانے کا ضامن ہوں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔